السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قصے انبیاء علیہم السلام کے اس سلسلے کی دوسری کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی آدم علیہ السلام کے تعلق سے، اور بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق کیسے کی، آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کی جسمانی صفات کیا تھیں، یہ سب ہم پہلے حصے میں دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ان کی پیدائش کے بعد کیا ہوا، جب اللہ رب العالمین نے انہیں عزت دی اور فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرنے کا، تو پھر کیا معاملہ پیش ہوا، وہ سب ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کو جو عزت دی، جو مقام دیا، اس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہم سورہ صاد سے کچھ الفاظ دیکھیں گے، سورہ بقرہ میں بھی یہ بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن ہم ایک جگہ سے کچھ الفاظ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ تو سورہ صاد آیت 73 سے 83 میں آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب سجدہ کرو، تو دیکھیے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اللہ کا حکم آتے ہی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں۔ سجدہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سجدہ تعظیمی اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے لیے گنجائش تھی کبھی، جیسے یہاں سجدہ کیا گیا، اور بعد میں بھی پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی کچھ لوگوں کے یہاں یہ گنجائش تھی کہ تعظیماً کسی کا سجدہ کر سکتے تھے۔ سورہ یوسف میں ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا۔ یہ سارے سجدے تعظیمی ہیں، سجدے عبادت نہیں ہیں۔ تو سجدے عبادت کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں تھا۔ ہاں، سجدے تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، گنجائش تھی، لیکن آخری امت محمدیہ میں اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اگر میں کسی کے لیے گنجائش دیتا کہ کسی انسان کا سجدہ کرے تو میں بیوی سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اسلام میں امت محمدیہ میں اس کی گنجائش نہیں۔ امت محمدیہ میں جس طرح سے سجدہ عبادت حرام ہے، ایسے ہی سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اس امت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا، یہ سجدہ عبادت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا تھا فرشتوں سے کہ تم آدم کی عبادت کرو، ان کے سامنے جھک جاؤ، عبادت نہیں، تعظیم کے لیے، یعنی تعظیمی سجدہ تھا، وہ ان کے لیے جائز تھا، اللہ کا حکم تھا۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں حکم دیا ہے یا منع فرمایا وہ اللہ کی طرف ہی سے منع فرمایا ہے یا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جب اللہ کا حکم آیا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے گھمنڈ دکھایا، تکبر دکھایا، وکان من الکافرین، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس یہ فرشتوں میں سے تھا نہیں، لیکن چونکہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اس لیے فرشتوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو گیا، ورنہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، کیونکہ سورہ کہف میں آیت نمبر 50 میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی صراحت کے ساتھ کہا کان من الجن، کہ ابلیس یہ جن میں سے تھا۔ تو یہ جناتوں میں سے تھا، فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ان کو جب حکم ہوا ساتھ میں یہ بھی تھا تو اس کو بھی یہ حکم تھا، تو سب نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس چیز کا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کہہ رہا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ استکبرت ام کنت من العالین، تو گھمنڈ کر رہا ہے کہ واقعی تو بہت بڑا ہو گیا ہے، بہت بلند ہو گیا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، عظیم ہو گیا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، گھمنڈ کر رہا ہے، کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں سجدہ کر رہا۔ قال انا خیر من، ابلیس نے، شیطان نے کیا جواب دیا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں تو اسے بہتر ہوں،
یعنی میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے یہ عقل دوڑانا کہ میں چونکہ آگ سے ہوں وہ مٹی سے ہے تو میں سجدہ کیوں کروں، یہ بدترین قسم کا قیاس، بدترین قسم کی منمانی ہے۔ اس کی عقل کچھ بھی کہہ رہی تھی، لیکن اللہ کا حکم سامنے تھا سجدہ کرو، اللہ کا حکم آیا سجدہ کرنا چاہیے تھا، عقل کچھ بھی کہتی سجدہ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اللہ کا حکم آ رہا اور یہ اپنی منمانی کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم، نکل یہاں سے، تو یہاں نہیں رہ سکتا، نکل، آج کے بعد سے تو دھتکارا ہوا ہے، یعنی تجھے ہم بھگا رہے ہیں، تو رجیم ہے، یہاں سے دھتکارا ہوا ہے، یہاں تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی، تو ملعون ہو گیا، میری رحمت سے دور ہو گیا۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس کہتا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، یعنی جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے مہلت دے دے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعینہ وقت تک تجھے مہلت ہے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، ابلیس کہتا ہے کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے جو خالص بندے ہوں گے وہی بچ پائیں گے، ورنہ باقی لوگوں کو تو میں گمراہ کروں گا۔ تو یہ معاملہ ہے، جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا سجدہ کرنے کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اللہ کا حکم موجود تھا، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے موجود ہوتے ہوئے وہ قیاس آرائی کرنے لگا، وہ عقل دوڑانے لگا کہ میں آگ سے ہوں یا مٹی سے، میں سجدہ کیوں کہ ارے جب اللہ کا حکم موجود ہے تو عقل کیوں لڑا رہا ہے؟ اچھا، یہیں سے ایک بہت ہی اہم بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہم کو مل جائے، قرآن کی کوئی دلیل مل جائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان مل جائے، کیونکہ نبی کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی دلیل ہم تک آ جائے تو ہمیں اپنی عقل نہیں استعمال کرنی ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اس فرمان کو ماننا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات آ جانے کے باوجود وہ اجتہاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، قیاس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا معاملہ بالکل ابلیس کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف ایک بات منسوب ہے کہ وہ کہتے تھے اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ قیاس کرنا بری چیز نہیں، جب آپ کے سامنے کوئی رہنمائی نہ ہو تو آپ دوسری چیزوں پر کسی چیز کو قیاس کریں گے، لیکن جب رہنمائی موجود ہے، آپ کو بتا دیا گیا، اللہ کا حکم آ گیا، تو اب قیاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر کوئی قیاس کرتا ہے تو یہ ابلیسی شیطانی قیاس ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بات موجود تھی، یعنی دلیل موجود تھی، دلیل کی موجودگی میں وہ قیاس کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ باتیں ہمارے ان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے جو تقلید میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آ جانے کے باوجود بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان کا کیا حشر ہوا جب اللہ کی طرف سے کوئی بات آئی اور وہ نہیں مانا تو۔ اور حیرت کی بات ہے، عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اسی بات کو تقلید کی حمایت میں پیش کرتے ہیں۔ مطلب کتنی حیرانی کی بات ہے کہ جو چیز تقلید کا رد کرتی ہے اسی کو تقلید کی حمایت میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ابلیس نے دلیل مانگا، ذلیل ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ بہت سناتے رہتے ہیں کہ دیکھو ابلیس نے دلیل مانگا اور ذلیل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، کہاں یہاں پر ہے کہ ابلیس نے دلیل مانگی تھی؟ ابلیس نے دلیل مانگی تھی نہیں، بلکہ ابلیس نے دلیل مانی نہیں تھی۔ دلیل تھی، مانگنے کی ضرورت نہیں، دلیل تھی، دلیل مانگا نہیں، دلیل مانا نہیں۔ اللہ کا حکم ہی دلیل ہے، اب کچھ مانگنے کے لیے بچا نہیں ہے، اب مسئلہ تھا ماننے کا۔ تو ابلیس نے دلیل مانگا نہیں ہے، دلیل مانا نہیں ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تو دلیل ہے، اور دلیل کس کا نام ہے؟ اللہ کا حکم دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلیل ہے۔ اگر یہ دلیل نہیں تو پھر دلیل کس چیز کا نام ہے؟ تو ابلیس نے دلیل نہیں مانگا کہ اللہ دلیل دے، بلکہ اس نے دلیل مانا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تھا، اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کے باوجود قیاس آرائی کیا اور
وہ ہمیشہ کے لیے لعنتی ٹھہرا۔ اس لیے وہ لوگ بھی خبردار ہو جائیں کہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد بھی دلیل نہیں مانتے ہیں، اپنی عقل اور قیاس آرائی کرتے ہیں، ان کا معاملہ ایسے ہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فرشتوں سے سجدہ کروا کے اللہ رب العالمین نے ان کو عزت بخشی۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 81۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ شیطان روتا ہے۔ شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا تھا اپنی اس بات پر روتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابن آدم انسان اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ یعنی وہ آدم جس کا سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، اس کو جب اللہ نے کہا کہ میری عبادت کر، میرا سجدہ کر، تو کس طرح سے یہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کو دیکھ کے شیطان روتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 81، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قرأ ابن آدم السجدۃ، کہ جب ابن آدم سجدہ پڑھتا ہے، فسجد، اور سجدہ کرتا ہے، سورہ سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، تو شیطان ایک کنارے جا کر رونا شروع کر دیتا ہے، یقول، کہتا ہے، یا ویلا، ہائے میری بربادی، امر ابن آدم بالسجود فسجد، کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، فسجد، اس نے سجدہ کیا، فلہ الجنہ، اور بدلے میں اس کے لیے جنت ہے، وامرت بالسجود، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا تھا، فابیت، تو میں نے انکار کیا، فلی النار، تو میرے لیے جہنم ہے۔ اچھا، یہاں بھی دیکھیے شیطان کیا کہہ رہا ہے، جو حضرات اس واقعے کو تقلید کی حمایت میں پیش کرتے ہیں وہ ذرا غور کریں۔ شیطان کہتا ہے وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 81، شیطان کہتا ہے وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا، فَأَبَيْتُ، میں نے انکار کیا۔ کیا کہہ رہا؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے دلیل مانگ لیا، کہہ رہا میں نے انکار کیا۔ تو انکار دلیل کا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں شیطان نے دلیل مانگی نہیں تھی، دلیل مانی نہیں تھی۔ تو کہتا ہے کہ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، مجھے سجدے کا حکم دیا تھا، فَأَبَيْتُ، میں نے انکار کر دیا، فَلِيَ النَّارُ، تو میرے لیے جہنم ہے۔ یعنی دلیل کا انکار، اللہ کے حکم کے انکار پر میرے جہنم ہے۔ تو شیطان روتا ہے۔ تو جو واقعہ ہے سجدے کا، اس نے گرچہ کہا شیطان نے کہ میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جب گمراہ نہیں کر پاتا ہے بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو یہ روتا ہے، یہ شیطان روتا ہے۔ تو بہرحال یہ قصہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا سجدہ کریں، تو فرشتوں نے کیسے سجدہ کیا اور سب کیا ہوا یہ آپ نے دیکھا۔ آگے بڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ایک اور عزت جو بخشی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام بتائے، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو اتنا معلوم ہے جتنا تو نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ انبئہم باسمائہم، کہ آدم تم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو؟ تو ایک علم عطا کیا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو، اور بہت سارے اہل علم نے تو اسی سیاق میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو یہ علم دیا تھا، جو یہ فضیلت دی تھی، تو اسی بنیاد پر آگے یہ حکم ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ تو ایک تو سجدہ کیا فرشتوں نے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم دیا، یہ دو اور فضیلت ہے آدم علیہ السلام کے لیے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک اور چیز واضح کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز واضح کی، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی نسل سے قیامت تک جتنے لوگ بھی پیدا ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اسی جگہ حاضر کر کے ان سے عہد لیا، یعنی ان سب کی جو روح کہہ لیجئے، یعنی قیامت تک جتنے لوگ بھی پیدا ہو سکتے ان سب کو ذرات کی شکل میں، معمولی شکل میں، چھوٹی چھوٹی شکل میں، جن کو آپ روح کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، ان کو حاضر کیا، اور حاضر کرنے کے بعد ان سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا ذکر خود اللہ نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام بنو آدم سے، تمام انسانوں سے، جب وہ اپنے باپ کی پشت میں تھے، تو
ان سب کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ بھی ایک چیز اللہ رب العالمین نے دکھائی وہاں پہ کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے لوگ بھی پیدا ہو سکتے تھے قیامت کے دن، سب کو حاضر کر کے بیک وقت ایک ہی وقت میں کہا کہ میں تم سب کا رب ہوں۔ اور یہ بات صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بھی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں تھوڑی سی اور وضاحت ہے، حدیث نمبر 3334۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یقول لاحون اہل النار عذابا، کہ قیامت کے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، یعنی جہنم کا عذاب سب سے کم جس کو ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا کہے گا؟ لو ان لک ما فی الارض من شیء کنت تفتدی به، کہ اگر زمین کی کوئی چیز تمہارے پاس ہوتی، کیا تم یہ پسند کرتی کہ وہ چیز دے کے اس عذاب سے بچ جاؤ؟ قال نعم، وہ کہتا ہاں۔ قال فقد سألتک ما هو احون من هذا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے بھی چھوٹی چیز تم سے مانگی تھی، وانت فی صلب آدم، اور اس وقت جب تم آدم کی پشت میں تھے، اللہ تشرک بی، کہ تم میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، فابیت الا الشرک، تو تو نے انکار کیا اور شرک ہی کر ڈالا۔ تو اس حدیث میں، صحیح بخاری کی اس حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کو یاد دلائے گا کہ جب تم آدم کی پشت میں تھے تبھی تم سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ شرک نہیں کرو گے۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یہ سارے واقعات پیش آئے جو آپ کے سامنے رکھے گئے کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، ان میں روح ڈالی گئی تو کس طرح سے فرشتوں نے سجدہ کیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی۔ اور آپ اگر ساری چیزوں کو غور کریں تو 4 اہم خوبیاں نظر آتی ہیں جو آدم علیہ السلام کو ملی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے نام بتائے۔ تو یہ 4 اہم خوبیاں ہیں آدم علیہ السلام کو جو نصیب ہوئیں، اور انہی خوبیوں کا تذکرہ بعد میں بھی بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تھی، ابھی کیسے ملاقات ہوئی تھی یہ ایک الگ بحث ہے، خواب میں یا عالم ارواح میں کیا مسئلہ تھا ایک الگ چیز ہے، لیکن دونوں کی ملاقات ہوئی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا تو آدم علیہ السلام کی ان 4 خوبیوں کا ذکر کیا تھا کہ آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے روح کا سجدہ کروایا، اور اس طرح سے آپ کو علم دیا اور آپ نے یہ کیا۔ یہ ایک چیز ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی کہ قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان کے یہ اوصاف گنائیں گے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ میں روح پھونکی اور آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم دیا، آپ ہماری سفارش کریں۔ تو یہ بہت اہم خوبی ہے آدم علیہ السلام کی۔ تو آج آپ کے سامنے یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر دیا گیا تو اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے۔ اسی پر آج کا یہ سلسلہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور اگلی مجلس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا تو وہاں پہ کیا معاملہ پیش آیا اور کس طرح سے آدم علیہ السلام جنت سے اس دھرتی پہ اتارے گئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔